بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز ناظرین و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام تصوف کی اہم کتاب انفاس العارفین کا سلسلہ وار درس جاری ہے، جو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اور اس کی چند نشستیں ہم آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں۔ اور اس کے بعد آج کی اس نشست میں ہمارا عنوان ہے اولیاء اللہ کے ساتھ بحث و تکرار۔ اس عنوان سے آج کے درس کا آغاز ہے۔ فرمایا کہ ایک صاحب کشف بزرگ سے جو بعض کشفی مسائل کے بارے میں اکثر مجھ سے جھگڑتے رہتے تھے، یعنی جو اولیاء اللہ کے سامنے جو کشف کا معاملہ ہوتا ہے اور جو چیزیں ان کے سامنے واضح ہو جاتی ہے، کھل کر سامنے آتی ہے، تو کچھ کشفی مسائل کے بارے میں ایک بزرگ سے میرا اکثر جھگڑا ہوتا تھا۔ تو میں نے معاہدہ کیا، یعنی حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ میں نے وعدہ کر لیا کہ ہم دونوں میں سے جو بھی اس دنیا سے پہلے انتقال کر جائے، وہ دوسرے کو ان مسائل کے بارے میں یا ان مسائل کی حقیقت سے مطلع کرے، ان مسائل کی حقیقت سے باخبر کرے۔ تو اس بزرگ کی وفات کے بعد میں نے اسے دیکھا کہ وہ فردوس بری میں، یعنی جنت الفردوس میں بلند مقام پر فائز اور گوناگوں نعمتوں سے بہرامند ہیں، یعنی اونچے مقام پر پہنچ گیا اور بہت سی نعمتوں سے مالا مال ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی بصارت کمزور ہے، آنکھوں کی روشنی کمزور ہے۔ میں نے بصارت کی کمی کا سبب پوچھا تو کہنے لگا کہ اس کا باعث وہی عقیدہ ہے، اس کی وجہ وہی عقیدہ ہے جس پر تمہارے ساتھ بحثیں کیا کرتا تھا، یعنی کشف کا جو معاملہ ہے۔ تو کاتب الحروف یعنی حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ عرض پرداز ہے، یعنی بیان کرتے ہیں کہ شیخ عبد الباقی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے وحدت الوجود کے متعلق بہت مطالعہ کیا ہوا تھا، لیکن کم فہمی کی بنا پر، کم سمجھنے کی بنا پر عبادات اور اسلامی عقائد کے بارے میں سست واقع ہوئے تھے۔ ان کی وفات کے بعد والد گرامی نے ان کے مزار مبارک پر تشریف لے گئے۔ والد گرامی ان کے مزار مبارک پر گئے اور کچھ دیر وہاں قیام فرمایا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ عبادات و عقائد میں کمزوری اور سستی کی وجہ سے ماخوذ تھے، یعنی گرفت میں آ گئے تھے، پکڑ میں آ گئے تھے، لیکن میں نے ان کی شفاعت کر دی ہے، میں نے ان کی شفاعت کر دی ہے۔ اب اس کے بعد کہہ رہے ہیں از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است، ہزاروں کعبہ سے ایک دل بہتر ہے۔ فرمایا کہ ایک دفعہ ایک مرتبہ اکبر آباد میں بارش اور ہواؤں کے موسم میں سوار ہو کر جا رہا تھا تو دیکھا کہ راستے میں ایک جگہ کتے کا ایک بچہ دلدل میں ڈوب رہا ہے اور خوب زور زور سے چلا رہا ہے۔ یہ دیکھ کر اس کی دردناک آواز سے میرا دل بھر آیا۔ میں نے خادم سے کہا کہ جلدی جاؤ اور اس پلے کو باہر نکالو، اس کتے کے بچے کو باہر نکالو۔ اس نے نفرت کا اظہار کرتے ہوئے انکار کیا، یعنی اس نے نفرت کو ظاہر کیا اور منع کر دیا۔ تو میں جلدی گھوڑے سے اترا، کپڑے اوپر چڑھائے اور پانی میں اترنے کے لیے آگے بڑھا۔ خادم نے جب یہ صورتحال دیکھی تو چاروں ناچار وہ خود آگے بڑھا۔ یہ خادم نے جب یہ دیکھا تو وہ مجبور ہو کر اب آگے بڑھا جیسے تیسے، اور پلے کو باہر نکال لایا، کتے کے بچے کو اس دلدل کے باہر نکال کر لایا۔ قریب ہی ایک حمام تھا، وہاں سے گرم پانی لے کر میں نے اس کو نہلایا، طباخی سے روٹی اور شوربہ لے کر اسے خوب کھلایا۔ میں نے باورچی سے روٹی لی
اور شوربہ لیا اور اس کو خوب کھلایا۔ پھر میں نے کہا کہ یہ کتا اس محلے کا ہے، اگر اس محلے والے اس کی خبرگیری کا ذمہ اٹھائیں، اس کی خبرگیری یعنی اس کی خبر لینے کی ذمہ داری اٹھا لے، اس کا مطلب خیال رکھے تو بہتر ہے، ورنہ ہم اس کو اپنے محلے میں لے جائیں گے۔ تو طباخی نے، وہ باورچی نے جو ہے یہ ذمہ داری قبول کر لی، چنانچہ یہ کتا اس کے حوالے کر کے میں رخصت ہو گیا، اس کے سپرد کر کے میں وہاں سے چلا گیا۔ کچھ عرصے بعد میں اسی محلے کے اسی کوچے سے گزر رہا تھا، اسی گلی سے گزر رہا تھا، تو میں نے دیکھا کہ سامنے کتا آ رہا ہے اور اس کوچے میں کچھ کیچڑ بھی ہے۔ تو میرے دل میں آیا کہ اس جگہ سے جلدی گزر جانا چاہیے تاکہ کتے کے ناپاک چھینٹے کپڑوں پر نہ پڑے۔ تو میں تیزی سے بڑھا، مگر کتا مجھ سے بھی زیادہ تیزی سے آگے آیا اور اسی کیچڑ پر ہم ایک دوسرے کے قریب آ گئے، یعنی کیچڑ کے پاس میں جو ہے ہم اب ایک دوسرے کے بالکل قریب آ گئے۔ تو مجھے دیکھ کر وہ کتا ٹھہر گیا اور صاف زبان میں کہنے لگا، السلام علیکم۔ میں نے وعلیکم السلام کہا۔ پھر اس نے کہا، تم نے حدیث قدسی میں پڑھا ہے، رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ علیکم محرما فلا تظالموا، کہ میں نے اپنے ظلم کو یعنی میں نے ظلم کو جو ہے اپنے اوپر حرام کر رکھا ہے، اسی طرح تمہارے لیے بھی ظلم کو حرام کر رکھا ہے، یا تمہارے لیے بھی ظلم حرام ہے، بس ظلم نہ کرو۔ مجھ پر تم نے ظلم کیوں کیا؟ مجھ پر تم نے کیوں ظلم کیا؟ میں نے کہا کہ مجھے تو کچھ علم نہیں کہ میں نے کون سا ظلم کیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ راستہ اور کوچہ، انسان اور حیوان دونوں کی گزرگاہ ہے۔ یہ راستہ جو ہے اور گلی وغیرہ جو ہے انسان اور جانور دونوں کے گزرنے کی جگہ ہے۔ اب اصول کے اعتبار سے ہمیں حسب عادت یعنی عادت کے مطابق جو ہے نرم رفتار سے آنا چاہیے تھا، دھیمی رفتار سے آنا چاہیے تھا۔ پھر بھی ہم دونوں اگر اکٹھے ہو جاتے تو اس میں کوئی حرج نہ تھا، اس میں کوئی دشواری نہیں تھی۔ میں نے کہا انسان پر عبادت الہی کی بجا آوری کے لیے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے انسان کے اوپر جو ہے جسم اور کپڑوں کی پاکیزگی بھی فرائض میں شامل ہے، یعنی ضروری چیزوں میں شامل ہے کہ جسم کو اور کپڑوں کو صاف ستھرا رکھنا بھی اللہ کی عبادت کے لیے ضروری ہے۔ تو میں نے سوچا میں جلدی سے گزر جاؤں، کیونکہ اگر میرے کپڑے ناپاک ہو گئے تو انہیں پاک کرنے میں وقت لگے گا۔ اس نے کہا کہ اس وقت تمہارے دل میں یہ خیال نہ تھا بلکہ تم نے محض کتے سے کراہت اور نفرت کے سبب جلدی گزر جانا چاہا، یعنی تمہارے دل میں یہ کپڑوں وغیرہ کا خیال نہیں تھا، بلکہ تم تو صرف جو ہے کتے سے نفرت کرتے ہوئے اور ناپسندیدگی کو ظاہر کرتے ہوئے تم جو ہے جلدی سے گزرنا چاہتے تھے۔ تو اب اپنے اس فعل کو صحیح ثابت کرنے کے لیے ایک جائز عذر کا بہانہ بنا رہے ہو، یعنی اب اس کام کو صحیح ثابت کرنے کے لیے آپ ایک جائز عذر پیش کر رہے ہو اور اس کا بہانہ بنا رہے ہو۔ اگر تمہارے کپڑے پلید ہو جاتے تو وہ پانی کی معمولی مقدار سے پاک ہو سکتے تھے۔ اگر تمہارے کپڑے ناپاک ہو جاتے تو وہ پانی کی ایک معمولی مقدار سے، تھوڑی سی مقدار سے پاک ہو سکتے تھے۔ لیکن اگر انسان کا دل جو ہے تکبر اور خود بینی کی پلیدی سے ناپاک ہو جائے، یعنی خود کو اچھا سمجھنے لگے انسان جو ہے اور تکبر کرنے لگے، اور اس کا دل جو ہے بڑائی سے، تکبر سے، غرور سے، یہ گندگیوں سے ناپاک ہو جائے، تو 7 دریاؤں کے پانی سے بھی پاک نہیں ہو سکتا، 7 دریاؤں کے پانی سے بھی وہ پاک نہیں ہو سکتا۔ میں نے اس بات پر اس کی داد دی، تعریف کی، اور دل میں جو ہے میں شرمسار ہوا، شرم محسوس کرنے لگا۔ اس کے بعد میں دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا اور اسے کہا کہ تم نے مجھے نصیحت کی ہے، اب اس راستے سے گزر جاؤ، یعنی اس راستے سے اب چلے جاؤ۔ تو کہنے لگا کہ گزشتہ زمانے کے درویش قربانی اور ایثار کا جذبہ رکھتے تھے، پہلے کے جو ہے بزرگ جو ہے فقیر لوگ جو ہے
قربانی اور ایثار کا جذبہ رکھتے تھے، لیکن اس دور کے فقراء، اس دور کے فقیر اور درویش اپنے آپ کو ترجیح دیتے ہیں، اپنے آپ کو ترجیح دیتے ہیں، اپنے آپ کو جو ہے فوقیت دیتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ ان دو لفظوں کی تشریح کرو، تشریح تو کرو جو آپ یہ کہہ رہے ہو۔ تو پہلے جو ہے کہنے لگا کہ پہلے فقراء خسیس اپنے لیے اور نفیس دوسروں کے لیے اختیار کرتے تھے، یعنی گھٹیا اپنے لیے اور عمدہ چیز دوسروں کے لیے اختیار کرتے تھے، لیکن اس دور کے درویش اچھی چیز اپنے لیے لے لیتے ہیں اور بری چیزیں دوسروں کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ صاف راستہ تم نے پسند کر لیا ہے اور کیچڑ والا راستہ میرے لیے چھوڑ دیا ہے۔ تو یہ سنتے ہی جو ہے میں خراب راستے کی طرف ہو لیا، یہ سنتے ہی جو ہے اب میں خراب راستے کی طرف ہو لیا، اور اس کے لیے صاف راستہ چھوڑ دیا۔ پھر کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے پاکیزہ عقل عطا کرے اور عقل کور سے بچائے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ صاف ستھری عقل عطا کرے، پاکیزگی، عقل کے اندر پاکیزگی عطا کرے، عقل کے اندر گندگی سے اور کسی قسم کی خرابی سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے حفاظت فرمائے۔ تو میں نے پوچھا کہ پاکیزہ عقل کیا ہے اور عقل کور کون سی ہے؟ تو کہنے لگا کہ پاکیزہ عقل یہ ہے کہ بغیر کہے سنے آدمی صحیح راستہ اختیار کرے، اور عقل کور یہ کہ جب تک اسے بتایا نہ جائے وہ بھٹکتا رہے۔ اس کے بعد اس نے سلام کیا اور رخصت ہو گیا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کچھ بھی نہ تھا۔ میں نے جان لیا کہ پلے کو باہر نکالنے کا عمل مقبول ہو گیا ہے، اور اسی کے نتیجے میں یوں تعلیم و تربیت دی جا رہی ہے۔ میں نے کتے کے پلے کو ایک مرتبہ باہر نکالنے کا جو عمل کیا تھا، میرے خادم نے نکالا تھا، میں نے اس کو نہلایا تھا، تو یہ باہر نکالنے والا جو عمل ہے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو چکا ہے، اور یقیناً جو ہے یہ اسی کے نتیجے میں اب تعلیم اور تربیت دی جا رہی ہے۔ اب اس کے بعد یہ عنوان مکمل ہوا۔ اب اگلا عنوان ہے واقف اسرار چڑیا اور موحد کوا۔ یعنی راز سے واقف ہونے والی چڑیا اور توحید پرست کوا۔ فرمایا کہ رمضان المبارک کے آخری دن جب کہ عید کے چاند کی توقع ہوتی ہے، یعنی عید کے چاند کی امید ہوتی ہے، تو میں مسجد حبوط میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک چڑیا آ کر کہنے لگی کہ کل عید ہے۔ میں نے یہ بات حاضرین مجلس سے کہی تو فرحات بیگ نامی ایک شخص تھے، وہ کہنے لگے کہ حیوانات کی باتوں کا کیا اعتبار، جانوروں کی باتوں کا کیا بھروسہ، آپ یہ کہہ رہے ایک چڑیا آ کر کہہ رہی ہے کہ کل عید ہے، تو ان کی باتوں کا کیا بھروسہ۔ تو اس پر وہ چڑیا کہنے لگی جھوٹ جو ہے بنی آدم کا وتیرہ ہے، جھوٹ بنی آدم کا، یعنی آدم علیہ السلام کی جو اولاد ہے یہ ان کا وتیرہ ہے، یہ تو جو ہے ان کا حصہ ہے، ان کا شیوا ہے۔ تو وہ چڑیا یہ کہنے لگی، سن کر جیسے ہی کہا گیا جانوروں کی بات کا کیا اعتبار، تو چڑیا نے اس طرح سے جواب دے دیا، تو ہم اس سے آزاد ہیں، ہمارا اس میں کوئی حصہ وغیرہ نہیں۔ پھر وہ اڑ گئی اور اپنی ایک دوسری ہم جنس کو لائی، اور اس نے بھی اس بات کی گواہی دی۔ اس کے بعد جلد ہی قاضی شہر کے سامنے شرعی شہادتیں پیش ہو گئی کہ عید کا چاند دیکھا گیا ہے۔ تو مطلب یہ کہ پہلے جو ہے چڑیا نے اکیلے دیکھا تھا، یہ اکیلے شہادت دی تھی، جب یہ کہا گیا کہ جانوروں کی بات کا کیا اعتبار، تو اس نے یہ کہہ دیا کہ جھوٹ سے تو ہم آزاد ہیں۔ پھر وہ اڑ گئی اور اپنے ساتھ ایک اور چڑیا کو لے کر آئی، اور اس نے بھی اس بات کی گواہی دی۔ تو قاضی شہر کے سامنے جو ہے بہت سی اور شرعی شہادتیں پیش ہو گئی، تو یہ کہ عید کا چاند دیکھا گیا ہے۔ اب کاتب الحروف حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے چڑیوں کی گفتگو کے بارے میں پوچھا، تو فرمانے لگے حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ ان کی آواز چونچو بھی بالکل دوسری چڑیوں کی طرح تھی، ان کی آواز چونچو بھی بالکل دوسری چڑیوں کی طرح تھی، مگر لطف ربانی سے میں نے ان کی چونچو سے بامعنی مفہوم اخذ کر لیا۔ یعنی وہ چونچو بالکل دوسری چڑیوں کی طرح کرتی تھی، مگر اللہ کی عطا سے میں نے ان کی چونچو سے جو ہے ایک ایسا معنی جو سمجھ میں آ سکے اس کو میں نے لے لیا۔ تو یعنی یہ بھی اللہ والوں کی نظر ہوتی ہے، اللہ والوں کا کمال ہے
کہ وہ جو ہے چڑیا کی چوچو سے بھی جو ہے کوئی مفہوم کو نکال لیتے ہیں اور اخذ کر لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں۔ شیخ فقیر اللہ نامی بزرگ جو ہے وہ بیان کرتے تھے کہ ایک جنگلی کوا دوسرے تیسرے دن حضرت کی خدمت میں آیا کرتا تھا، مطلب 2-3 دن میں آیا کرتا تھا اور توحید کے بارے میں باتیں پوچھا کرتا تھا۔ تو کچھ عرصے بعد آپ نے اسے نہ پایا، ایک زمانہ ہو گیا تو آپ نے اس کو نہ پایا، تو راوی یعنی حضرت شیخ فقیر اللہ سے پوچھا کہ اکثر یہاں پر ایک کوا بیٹھا کرتا تھا جسے میں کچھ دنوں سے نہیں دیکھ رہا ہوں۔ تو میں نے عرض کیا کہ فلاں شخص نے اسے شکار کر کے اپنے شکاری پرندے کو کھلا دیا ہے، فلاں شخص نے جو ہے اسے شکار کر کے اپنے شکاری پرندے کو کھلا دیا ہے، جو پرندے شکار وغیرہ کرتے ہیں ان کو کھلا دیا۔ آپ نے بہت افسوس کیا، رنجیدہ ہوئے اور فرمایا یعنی غمزدہ ہوئے اور کہنے لگے کہ یہ کوا موحد تھا، یعنی بڑا توحید پرست تھا، مجھ سے توحید کے بارے میں اکثر سوالات پوچھا کرتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ کے ایک ہونے کے بارے میں جو ہے مجھ سے بہت زیادہ سوالات کرتا تھا، سوال پوچھا کرتا تھا۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں صالح جن، نیک صالح جو ہے نیک جن کے بارے میں اب بات چیت ہو رہی ہے۔ فرمایا ابتدائے حال میں بعض اوقات شروع کے اندر جو ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، بعض وقت ساری رات اور بعض دفعہ یعنی بعض مرتبہ اکثر شب زیادہ سے زیادہ رات جو ہے ذکر الہی میں گزرتی تھی۔ یہ ذکر کبھی اونچی آواز میں ہوتا اور کبھی آہستگی سے، کبھی بلند آواز سے ہوتا، کبھی دھیرے سے ہوتا۔ ذکر کے وقت ہمارے ساتھ ایک نیک بخت جن بھی انسانی شکل میں شریک ہوا کرتا۔ ذکر کے وقت کبھی کبھی ہمارے ساتھ ایک نیک بخت جن، ایک نیک جن جو ہے انسانی شکل میں ہمارے ساتھ شریک ہوتا تھا، شرکت کرتا تھا۔ تو جب بعض احباب نے، کچھ دوستوں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو، تو اس نے بڑی درستی سے جواب دیا کہ تم یہ سوال کیوں پوچھتے ہو؟ اس نے جو ہے بہت اس سے پوچھا حیرت سے کہ بھئی آپ یہ سوال کیوں پوچھتے ہو، جمعہ کے دن میرے واعظ میں بھی شریک ہوا کرتا تھا۔ تو ایک دفعہ حاضرین میں سے ایک شخص نے پوچھا کیا جنات میں سے ایسے بھی ہوتے ہیں جو نماز اور روزہ ادا کرتے ہوں؟ تو میں نے کہا ہاں، یہ شخص جو تمہارے درمیان موجود ہے جنات کے متقی افراد میں سے ہے، پرہیزگار لوگوں میں سے ہے۔ واعظ سننے کے لیے آیا کرتا تھا، بیان سننے کے لیے، واعظ و نصیحت سننے کے لیے آیا کرتا تھا۔ یہ سن کر وہ ایسا غائب ہوا کہ پھر نظر نہ آیا۔ کاتب الحروف یعنی حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی شکل و شباہت کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ اس کی پیشانی اور آنکھوں سے وحشت ٹپکتی ہے، اس کی پیشانی اور آنکھوں سے وحشت ٹپکتی ہے، یعنی ایک قسم کا ڈراؤنا پن، یا یوں کہہ لیجئے کہ ویرانیت کہیے، وحشت کے معنی ویرانیت کے آتے ہیں، ایک قسم کی وحشت ٹپکتی ہے اور کسی قسم کی ویرانیت ٹپکتی تھی۔ اس کے بعد جو ہے جن کی ہمدردی کے بارے میں بتلا رہے ہیں۔ فرمایا کہ ایک جن نے مجھ سے بیعت کے اشغال اور اوراد سیکھے، یعنی جو ہے مرید ہونے کے جو معمولات ہوتے ہیں، اعمال ہوتے ہیں، وظائف ہوتے ہیں، وہ سیکھے۔ تو ایک دن میں گھوڑے پر سواری کر کے ایک دن میں جا رہا تھا تو کہ وہ متشکل ہو کر میرے سامنے آ گیا، یعنی کوئی ایک شکل اختیار کر کے میرے سامنے آ گیا اور صلاۃ التسبیح کے بارے میں پوچھنے لگا۔ تو میں نے اسے بتایا کہ جہاں میری بات اسے پوری طرح سمجھ میں آتی وہ دوبارہ پوچھتا، یہاں تک کہ اچھی طرح سمجھ گیا۔ تو ایک دن محمد غوث کی چارپائی پر، ایک دن جو ہے محمد غوث نامی شخص کی جو ہے بزرگ کی بولی یا جو بھی شخص ہو، تو محمد غوث کی جو ہے چارپائی پریاں جو ہے اٹھا کر لے گئی، ان کی چارپائی پریاں اٹھا کر لے کر گئی اور اسے تکلیف پہنچانے لگی۔ یہی جن وہاں پہنچ گیا، یہ جن جو ہے وہاں پر پہنچ گیا اور اس نے پریوں کو ڈانٹ ڈپٹ کر محمد غوث کو چھڑایا اور
اسے کہا کہ حضرت والا سے سلام کے بعد کہنا کہ یہ پریاں تھی جو تمہیں ایذا پہنچا رہی تھی، تکلیف پہنچا رہی تھی، میں نے انہیں ڈانٹ کر بھگا دیا ہے۔ ایک بار اور آ کر کہنے لگا، ایک مرتبہ اور آ کر کہنے لگا کہ میرا دکن جانے کا ارادہ ہے، معلوم نہیں وہاں سے زندہ واپس آ سکوں یا نہ، یا مطلب یہ کہ وہاں سے واپس زندہ آؤں گا یا نہیں، یہ اس بات کا مجھے علم نہیں، میری نجات کے لیے دعا کیجیے۔ میں نے دعا کی، اس کے بعد پھر وہ نظر نہ آیا۔ اور اس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ جنوں کے اندر کیسی ہمدردی ہوتی ہے کہ وہ جو ہے اس طرح سے پریوں کو ڈانٹ ڈپٹ کر بھگا دیے، نیک جن بھی ہوتے ہیں۔ اب اس کے بعد کہہ رہے ہیں ایک متعلم جن کا نظام الاوقات، ایک جو ہے علم حاصل کرنے والا جن تھا، متعلم تھا، تو اس کا جو نظام الاوقات یعنی ٹائم ٹیبل کیسا طے کیا ہوا تھا، اس کا شیڈول کیسا تھا، تو فرما رہے ہیں کہ اکبر آباد میں حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اکبر آباد میں مرزا محمد زاہد کے درس سے واپسی پر، سبق سے واپسی پر سید لطف سونپتی یعنی سونپت کے رہنے والے، تو وہاں ان کے دروازے سے میرا گزر ہوا، یعنی ان کے دروازے گھر کے پاس سے میں گزرا تو دیکھا کہ وہ دروازے پر پریشان کھڑے ہیں۔ میں نے سبب پوچھا تو فرمانے لگے کہ ایک عجیب مصیبت میں مبتلا ہو گیا ہوں، ایک عجیب مصیبت میں گر گیا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ مجھے گھر کے اندر جو ہے لے گئے۔ ان کی ایک عزیزہ کو جن نے پاگل کر رکھا تھا، ان کی ایک چاہنے والی کو جو ہے، یا ان کی ایک قریبی تھی کوئی، تو اس کو جو ہے جن نے پاگل کر رکھا تھا، تو مجھے دیکھتے ہی وہ تعظیم کے لیے اٹھا اور سلام کیا۔ تو میں نے کہا تم کون ہو؟ اس نے کہا میرا نام عبداللہ ہے اور میں محمد طاہر کے درس میں انسانی شکل میں پڑھتا ہوں۔ میرا نام عبداللہ ہے اور میں محمد طاہر کے درس میں جو ہے انسانی شکل میں پڑھتا ہوں، مطلب یہ کہ میں ہوں تو جناتوں میں سے، لیکن میں انسان کی شکل بنا کر وہاں پر سبق تعلیم حاصل کرتا ہوں۔ جس روز آپ اکبر آباد میں داخل ہوئے تھے اور محمد طاہر جو ہے اپنے تلامذہ یعنی اپنے شاگردوں سمیت اپنے شاگردوں کے ساتھ آپ کے استقبال کے لیے شہر سے باہر آئے تھے تو میں بھی ان میں موجود تھا۔ میں آپ کو اچھی طرح جانتا ہوں، البتہ آپ مجھے نہیں جانتے۔ میں تو آپ کو اچھے سے جانتا ہوں، یہ الگ بات ہے کہ آپ مجھے نہیں جانتے۔ تو میں نے کہا کیا پڑھتے ہو؟ تو کہنے لگا کہ قافیہ میں مفعول مطلق کی بحث کا وہ حصہ پڑھ رہا ہوں جہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ جو ہے لبیک و سعدیک سے بحث کرتے ہیں۔ قافیہ ایک عربی یعنی نحو کی ایک اہم کتاب ہے، تو اس میں مفعول مطلق کی جو بحث ہے وہ پڑھ رہا ہوں جہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ لبیک و سعدیک سے بحث کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ ان دونوں لفظوں کی اس طرح نحوی تشریح کرو جو طالب علم بیان نہ کر سکتے ہو، جو طالب علم بیان نہ کر سکتے ہو ایسی تشریح کرو۔ تو اس نے تشریح کی۔ میں نے کہا میں محمد طاہر سے تمہاری سفارش کروں گا تاکہ وہ تمہاری طرف زیادہ توجہ رکھے۔ تو اس نے کہا کہ اگر انہیں پتہ چل گیا کہ میں جن ہوں تو وہ مجھے ہرگز نہیں پڑھائیں گے۔ پھر اس نے کہا کہ میرا طریقہ یہ ہے کہ میں رات کو 4 حصوں میں تقسیم کر لیتا ہوں، بانٹ لیتا ہوں، ڈیوائیڈ کر لیتا ہوں۔ ایک حصے میں نماز پڑھتا ہوں، دوسرے میں نفی اور اثبات کرتا ہوں۔ یہ بزرگان دین کے ذکر کا طریقہ ہے۔ تو بعض چیزوں سے یعنی یہ کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے خدا ہونے کی نفی کرتے ہیں اور اللہ کے خدا ہونے کو ثابت کرتے ہیں۔ تو تیسرے حصے میں قافیے کا مطالعہ کرتا ہوں، ایک حصے میں نماز پڑھتا ہوں، دوسرے میں نفی اور اثبات کرتا ہوں، تیسرے میں جو ہے قافیہ کتاب جو ہے اس کا مطالعہ کرتا ہوں، اور آخری حصے میں آرام کرتا ہوں، اور پھر دن بھر محمد طاہر کے پاس رہتا ہوں۔ تو ایک اونچی کھڑکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس نے کہا کہ میں یہاں رہتا ہوں۔ تو اس عورت نے اس مقام پر پیشاب کر کے میری جگہ کو ناپاک کر دیا ہے اور میرے نظام الاوقات کو خراب کر دیا ہے، تو اسی لیے میں نے اسے تکلیف دی ہے۔ تو آپ نے حکم دیا کہ فوراً ہی اس جگہ کو پاک کر کے خوشبو میں بسا دیا گیا۔ چنانچہ اس انتظام سے جو یعنی جگہ کو ناپاک کر دیا گیا تھا، اب اس کو پھر سے دوبارہ جب
پاک کر دیا گیا۔ تو ایسا انتظام کرنے سے وہ باغ ہو گیا، یعنی وہ جن جو ہے بہت خوش ہو گیا اور واپس چلا گیا۔ اسی وقت وہ عورت ہوش میں آ گئی اور شرم و حیا کے مارے اپنا چہرہ ڈھانپنے لگی۔ تو اس طرح سے جو ہے جو جنات جو ہے تعلیم حاصل کیا کرتے ہیں تو وہ اس طرح سے اپنے نظام کو ترتیب دیتے ہیں، اوقات کو ترتیب دیا کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد عنوان قائم کر رہے ہیں شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کے تصرفات اور مکاشفات اور دیگر کرامات کا بیان۔ یعنی تصرف یہ کہ ان کا جو ہے جو کام وغیرہ ہوتا ہے اہل اللہ کا تصرف جو ہوتا ہے کہ جو یہ کر سکتے ہیں، کیا کیا کر سکتے ہیں، اور دوسری چیز یہ کہ مکاشفات یعنی یہ کیا کیا چیزیں ان کے سامنے واضح ہیں، اور دوسری کرامتوں کا بھی بیان یہاں سے ذکر کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے تو فرماتے ہیں طریقے تربیت کا جو راستہ ہے اس کو بتلا رہے ہیں۔ فرمایا کہ شیخ عبدالاحد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں، یہ شیخ عبدالاحد غالباً حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی ہیں۔ تو ان کی مجلس میں ایک آدمی کہنے لگا کہ اس زمانے میں کوئی صاحب کرامت نہیں ہے۔ تو انہوں نے شخص مذکور کے غلط عقیدے کی اصلاح کے لیے، یعنی جو ابھی ایک آدمی کا ذکر ہوا تو اس کا عقیدہ یہ غلط سلط تھا، تو اس کے عقیدے کو صحیح کرنے کے لیے اسی کے سامنے جو ہے حضرت شیخ عبدالاحد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے 7 روپے میری نظر کے لیے مقرر کر دیے۔ پھر فرمایا کہ پہلے 5 روپے پیش کریں گے، دیکھیں کیا فرماتے ہیں۔ پھر مجھے کہلا بھیجا، یعنی مجھے اطلاع دی کہ آج میں آپ کی ملاقات کے لیے آ رہا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ مقدر یہ ہے کہ میں آپ کی ملاقات کے لیے آؤں، یعنی صحیح بات تو یہ مقدر کی بات یہ ہے، میری خوش نصیبی کی بات یہ ہے کہ میں آپ کی ملاقات کے لیے آؤں، آپ میری ملاقات کے لیے آ رہے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ تکلیف نہ کرے، میں نے سواری کا انتظام کر لیا ہے۔ تو میں نے کہا سواری کا ارادہ بے سود ہے، بے فائدہ ہے۔ ہمارے درمیان جب یہ بات بڑھی تو ہم نے باہم یعنی آپس میں ایک درمیانی جگہ کا انتخاب کر لیا کہ بیچ کی ایک جگہ کہ ان کے اور ان کے گھر کے درمیان ایک جگہ طے کر لی، جگہ مقرر کر لی، اس کا انتخاب کر لیا، سلیکٹ کر لیا کہ ہم میں سے جو بھی پہلے اس مقام پر پہنچے گا وہ دوسرے کو واپس لے جائے گا۔ یعنی بھئی آپ کہہ رہے ہو کہ آپ میرے گھر آتے، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ میرے گھر آتے، تو ایک درمیانی ایک جگہ طے کر لی کہ وہاں جو پہلے پہنچے گا وہ اپنے ساتھی کو واپس لے جائے گا۔ تو میں نے گھوڑے کے لیے بہت کوشش کی لیکن کہیں سے میسر نہ آ سکا، مل نہ سکا۔ اسی طرح شیخ عبدالاحد رحمۃ اللہ علیہ نے پالکی تیار کرائی لیکن انہیں چوتھا کوہار نہ مل سکا۔ تو آخری وقت میں ان سے پہلے اس جگہ پہنچ گیا اور انہیں واپس ان کے دولت کھدے پر لے گیا۔ تو جو پالکی تیار کرانے کے لیے جو سامان مہیا کرائے جاتے ہیں تو وہ چیزوں میں سے ایک چیز ان کو نہ مل سکی، تو لہذا حضرت شیخ عبدالاحد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے میں اس جگہ پہنچ گیا اور انہیں واپس جو ہے ان کے دولت کدے پر لے گیا۔ جب ہم وہاں پہنچے تو انہوں نے 5 روپے میرے سامنے رکھ دیے اور فرمانے لگے یہ آپ کی نظر ہے، یہ آپ کی نظر ہے، آپ کو پیش کرتا ہوں۔ میں نے کہا کہ میری نظر یہ نہیں، میری نظر تو 7 روپے ہے، میری نظر 7 روپے ہے۔ چنانچہ انہوں نے پورے 7 روپے پیش کیے۔ اس کے بعد شیخ عبدالاحد رحمۃ اللہ علیہ نے از راہ خوش طبعی فرمایا، یعنی خوش طبعی کے طور پر فرمایا، خوش مزاجی کے طور پر فرمایا کہ اس کامیاب امتحان پر آپ کی خدمت میں 2 روپے اور بھی پیش کرنے چاہیے۔ چنانچہ 2 روپے مجھے پیش کیے گئے۔ پھر فرمایا یہ سب کچھ اس شخص کی اصلاح کے لیے کیا ہے، اس شخص کے عقیدے کو درست کرنے کے لیے کیا ہے کہ جو یہ عقیدہ رکھتا تھا کہ اس زمانے میں کوئی صاحب کرامت نہیں ہے۔ تو آپ نے کرامت اس طرح پر بتلائی
تاکہ اس کو جو ہے قائل کیا جائے، جو انکار کر رہا ہے اس کو ماننے کے جو ہے درپے کیا جائے اور اس کو ماننے لگایا جائے، اس کو منوایا جائے۔ پھر یہ کہیے کہ اس کے بعد عنوان قائم کر رہے ہیں مستقبل بینی، یعنی اور آگے کو دیکھنا، آنے والی چیز کو دیکھنا، آگے پیش آنے والی چیز کو دیکھ لینا۔ فرمایا شیخ عبدالاحد رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف میں تھے، آخری جو 10 دنوں میں اعتکاف ہوتا ہے تو اس میں اعتکاف کر رہے تھے، تو میں ان سے ملاقات کے لیے وہاں پہنچا۔ اثناء گفتگو کے بیچ میں انہوں نے کہا کہ پرسوں عید ہے، پھر ملاقات ہوگی۔ تو میں نے کہا کہ نہیں، بلکہ عید اس کے بعد ہوگی، یعنی پرسوں نہیں بلکہ پرسوں کے بھی بعد ہوگی۔ تو فرمانے لگے جنتری والے یہی کچھ کہتے ہیں، جو جنتری وغیرہ یعنی جو ترتیب دیتے ہیں کیلنڈر وغیرہ کو، تو ان کا بھی نظریہ یہی ہے۔ تو میں نے کہا لیکن میرا حساب یوں کہتا ہے، میرا حساب کچھ اس طرح بتلاتا ہے، چنانچہ جیسے میں نے کہا تھا اسی طرح وقوع پذیر ہوا، اسی طرح واقع ہوا۔ تو اس کے بعد کہہ رہے ہیں نگاہ دور رس، کہ دور تک کے دیکھ لینا، یا یہ کہ کہا جاتا ہے کہ بڑی ان کی نگاہ جو ہے گہرائی والی ہوتی ہے اور گہرائی والی ہوتی ہے، تو دور اندیش ہوتے ہیں یہ لوگ، دور کی چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ ہم جو ہے قریب کی چیزوں کو ہی جو معاملہ سامنے نظر آتا ہے اسی ہی پہچان پاتے ہیں۔ جو اہل اللہ ہوتے ہیں تو وہ آگے بعد میں کیا ہو سکتا ہے بہت دور تک کے سوچ لیتے ہیں۔ فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت شیخ عبدالاحد رحمۃ اللہ علیہ پورب یا کسی دوسرے علاقے سے واپس آئے تو میرے لیے ایک تحفہ بھی لیتے آئے۔ اس سے پہلے یہ لفظ پورب کا لفظ گزرا ہے تو کہا گیا اس کے تعلق سے کہ لکھنؤ وغیرہ کا علاقہ ہو، تو بہرحال تو میرے لیے ایک تحفہ بھی لیتے آئے، مگر فرمانے لگے کہ کشف سے بتلا دیں کہ کیا لایا ہوں۔ حضرت شیخ عبدالاحد رحمۃ اللہ علیہ آئے تو تحفہ لے کر آئے اور پوچھنے لگے حضرت شاہ عبدالرحیم رحمۃ اللہ علیہ سے کہ آپ کشف سے بتلا دو کہ میں کیا لے کر آیا ہوں، تو سمجھوں گا کہ تحفہ قبول ہو گیا۔ تو میں نے کہا کہ ابھی تو معلوم نہیں، بعد میں بتلا سکوں گا۔ کچھ دنوں بعد میں جائے آرام و استراحت میں تھا، یعنی اپنے آرام اور سکون حاصل کرنے کی جگہ میں تھا، کہ اپنی آرام گاہ میں تھا، کہ اس ہدیے کی شکل مجھے دکھائی گئی، اس تحفے کی شکل جو ہے مجھے دکھائی گئی۔ جب دوسری بار ملاقات ہوئی تو میں نے کہا کہ یہ ایک دوہرے رنگ کا کپڑا ہے، ایک حصہ سبز پھولدار ہے اور دوسرا حصہ بادامی رنگ کا ہے، یعنی 2 رنگ کا کپڑا ہے، ایک حصہ جو ہے اس کا سبز پھولدار ہے اور دوسرا حصہ بادامی رنگ کا ہے، اور وہ بناوٹ میں ہمارے لباس کی طرح نہیں ہے۔ تو یہ ایک ایسی چادر ہے کہ اس کی بالائی طرف اوپر کے حصے کی طرف مدور یعنی گول دائرہ، اور زیریں حصہ یعنی نیچے کا جو حصہ ہے مستطیل ہے، لمبا ہے، اور ایک جو ہے گول ہے۔ یہ چادر ایک 4 خانہ کپڑے میں لپیٹی ہوئی ہے، 4 کونی جو ہے کپڑے میں یہ چادر لپٹی ہوئی ہے۔ تو کہنے لگے کہ اور تو ساری بات درست ہے، لیکن وہ 4 خانہ کپڑے میں لپیٹی ہوئی نہیں ہے۔ کچھ دنوں بعد انہوں نے یہ کپڑا ایک آدمی کے ہاتھ بھجوایا، لیکن اس وقت وہ مذکورہ کپڑے میں لپیٹا ہوا تھا، یعنی 4 کونی کپڑے میں لپیٹا ہوا تھا۔ تو انہوں نے اس کے متعلق پتہ کیا تو معلوم ہوا کہ پہلے یہ کپڑا ایک دوسرے کپڑے میں لپٹا ہوا تھا، پہلے یہ کپڑا ایک دوسرے کپڑے میں باندھا ہوا تھا، جب وہ کپڑا کام آ گیا تو پھر اسے 4 خانہ کپڑے میں لپیٹ کر رکھ دیا گیا۔ اس درمیانی تبدیلی کا جو ہے شاہ عبدالاحد رحمۃ اللہ علیہ کا یعنی یہ جو درمیان میں جو تبدیلی واقع آئی تو غالباً ہو سکتا ہے کہ شاہ عبدالاحد رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا علم نہ ہو سکا ہو، تو اس لیے جو ہے آپ نے یہ کہہ دیا کہ بھئی یہ بات درست نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت شاہ عبدالرحیم رحمۃ اللہ علیہ پر یہ بات روشن کر دی ہو کہ وہ جو ہے کس انداز کی ہوگی،
تو اب ظاہر سی بات ہے کہ دونوں بزرگ اپنی جگہ مسلم ہیں کہ حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ چار خانہ کپڑے میں لپٹی ہوئی ہے، تو یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب میرے پاس آئے گی تو اس انداز سے آئے گی، تو لہذا ان کی بات بھی صحیح۔ اور حضرت شیخ عبدالحد رحمۃ اللہ علیہ جو انکار کر رہے ہیں کہ یہ چار خانہ کپڑے میں لپٹی ہوئی نہیں ہے، تو وہ اس وقت کی بات کر رہے ہیں کہ جو ابھی بات چل رہی ہے، تو ابھی تو چار خانہ کپڑے میں لپٹی ہوئی نہیں ہے، بات کی بات کا آپ نے جو ہے نہ کوئی انکار کیا اور نہ کوئی اس بات کیا۔ اب اس کے بعد عنوان قائم کر رہے ہیں کہ جو چاہے سو آپ کرے، آپ جو چاہے وہ کرے، یہ عنوان قائم کیا۔ فرمایا کہ شیخ عبدالحد رحمۃ اللہ علیہ سرہند سے 4 حل طلب مسئلے لے کر میرے پاس آئے، 4 ایسے مسئلے لے کر میرے پاس آئے جس کو حل کرنا تھا۔ تو جب باتیں چلی تو کہنے لگے کہ ایک تو ان میں سے بہت ہی آسان ہے، 2 اوسط درجے کے ہیں، مطلب میڈیم درجے کے ہیں، درمیانی درجے کے ہیں، اور چوتھا بمشکل پورا ہونے والا ہے۔ ایک بہت آسان، ایک بہت مشکل، اور 2 درمیانی درجے کے۔ تو اس پر میں نے کہا کہ جیسے تم زیادہ مشکل سمجھ رہے ہو وہ تو بادشاہ سے پہلی ملاقات میں ہی پورا ہو جائے گا، اور وہ جو 2 اوسط درجے کے ہیں، درمیانی درجے کے، 1 2 3 مہینے بعد، اور ایک جو ہے 2 3 مہینے بعد، اور دوسرا جو ہے 5 6 مہینے میں پورا ہو جائے گا۔ اور جسے تم آسان سمجھ رہے ہو اس کا ہونا، یا یوں کہہ لیجئے کہ جس کو تم بہت زیادہ آسان سمجھ رہے ہو تو اس کا ہونا نہ ہونا میری زبان پر موقوف ہے۔ مطلب یہ کہ میری زبان پر رکا ہوا ہے کہ اگر میں کہوں تو ہو جائے گا، اور اگر میں نہ کہوں تو نہیں ہوگا۔ تو جب تک میں نہیں کہوں گا اس کے حل کی کوئی صورت نہیں ہو سکتی، یہ مطلب ہے۔ تو اس گفتگو کے بعد انہوں نے بادشاہ سے ملاقات کی۔ میری ترتیب سے بتایا ہوا پہلا عقدہ جو ہے، پہلا جو مسئلہ تھا اسی وقت حل ہو گیا، اور دوسرا تیسرا جو ہے میری بتائی ہوئی میعاد، میرے بتائے ہوئے ٹائم کے مطابق، مگر چوتھا جو ہے جوں کا تو رہ گیا، جیسا کا ویسا رہ گیا۔ تو دوبارہ ملاقات کی اور مجھ سے توجہ کے طالب ہوئے، تو میں نے کہا کہ ایسے نہیں، پہلے تمہیں شہر کے ان بزرگوں سے رجوع کرنا چاہیے، ملنا چاہیے کہ جو کشف اور کرامت میں شہرت تامہ رکھتے ہیں، کشف اور کرامت کے اندر پوری شہرت رکھتے، بڑی شہرت رکھتے ہیں، اور ان سے مشکل حل ہونے کی میعاد مقرر کرنی چاہیے۔ مشکل کب حل ہوگی اس کا ٹائم لینا چاہیے، طے کرنا چاہیے۔ تو مشائخ میں سے ایک نامور جو ہے، نامچین جو ہے، بڑے نام کے صاحب کشف بزرگ کے پاس گئے، تو انہوں نے 3 ہفتے کی میعاد مقرر کی، 3 ہفتے کا ٹائم دیا۔ وقت گزر گیا مگر مطلوبہ کام، یعنی جس کام کو ہم طلب کر رہے تھے، جو مسئلے کا حل بہرحال نہیں ہوا۔ تو کہہ رہے ہیں مطلوبہ کام کی خوشبو تک ان کے دماغ میں نہ پہنچی، ان کے دماغ تک خوشبو بھی نہ پہنچی، یعنی بالکل نہیں ہوا۔ پھر دوسرے بزرگ کی طرف رجوع کیا، دوسرے بزرگ کے پاس گئے تو انہوں نے 1 ماہ کا عرصہ بتلایا، 1 مہینے کا ٹائم بتلایا، وہ بھی گزر گیا، یعنی 1 مہینے کا جو ٹائم دیے تھے وہ بھی گزر گیا، مگر کام ہونے کے کچھ آثار نظر نہ آئے۔ پھر میرے پاس لوٹ کے آئے اور توجہ کے طالب ہوئے، توجہ کی درخواست کی، تو میں نے کہا کہ فرصت چاہیے تاکہ خود بخود میری زبان سے عقدہ حل ہونے کی بشارت نکلے، ذرا ٹائم دیجیے آپ تاکہ جو ہے خود بخود میری زبان سے جو ہے یہ مسئلہ حل ہونے کی خوشخبری آپ سن لو۔ تو انہوں نے اپنا عقدہ کاغذ پر لکھ کر یعنی فقیر اللہ کے حوالے کر دیا تاکہ روزانہ اشراق اور نماز عشاء کے بعد وہ مجھے دکھاتا رہے۔ انہوں نے اپنا مسئلہ لکھ کر کاغذ پر لکھ کر جو ہے فقیر اللہ نامی بزرگ کے حوالے کر دیا تاکہ روزانہ اشراق اور نماز کے بعد وہ مجھے دکھاتا رہے۔ ایک مدت مدید ہوئی، یعنی ایک لمبی مدت گزر گئی، اور انتظار کی گھڑیاں حد سے بڑھ گئی، انتظار کی گھڑیاں بہت زیادہ بڑھ گئی۔ تو اتفاق سے ایک دن طبیعت کھل اٹھی، اچانک جو ہے ایک دن طبیعت کھل اٹھی، اور میں نے فوراً کہہ دیا کہ آج بادشاہ کے پاس جائیے، کام ہو جائے گا۔ وہ اسی دن دربار میں چلے گئے۔ بادشاہ نے توجہ سے پوچھا
کہ کوئی مطلب ہے تو بتلائیے، یعنی آپ کا کوئی، آپ کس مطلب کے لیے آئے ہو، کس مقصد کے لیے آئے ہو، اگر وہ ہو تو بتلائیے۔ تو انہوں نے سارا قصہ بیان کیا۔ اسی وقت جو ہے ان کے حسب منشا کام سر انجام پا گیا، یعنی ان کی منشا کے مطابق، ان کی چاہت کے مطابق جو ہے کام پورا ہو گیا۔ اب اس کے بعد کہہ رہے ہیں ختم خواجگان۔ ختم خواجگان جو ہے یعنی تمام جو ہے خواجاؤں کا جو ہے یہ جو ختم ہوتا ہے تو اس کو جو پڑھنے کی برکتیں وغیرہ ہے وہ اس کے بارے میں بتلایا جائے گا، اس کی حقیقت کو بتلایا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ میں شیخ عبدالاحد رحمۃ اللہ علیہ کے دولت کدے پر گیا، شیخ عبدالاحد رحمۃ اللہ علیہ کے آرام گاہ پر گیا، ان کے مکان پر گیا، تو وہ ختم خواجگان پڑھ رہے تھے، تو مجھے بھی اس میں شریک ہونے کی درخواست کی، مجھ سے کہا کہ آپ بھی آ جاؤ، شریک ہو جاؤ۔ تو میں نے کہا کہ ختم پڑھنا بے سود ہے، بے فائدہ ہے، تو اس سے آپ کا کام نہیں ہوگا۔ تو کہنے لگے کیا آپ کو معلوم ہے کہ کون سا کام ہے؟ حضرت شیخ عبدالاحد رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کیا آپ کو پتہ ہے کہ کون سا کام ہے؟ میں نے کہا ہاں فلاں کام ہے، اور اس کا حل ایک عورت کے ہاتھ میں ہے جس کی شکل ایسی ہے اور عمر یہ ہے، جس کی شکل اس طرح ہے اور عمر کچھ اس طرح ہے، اسی طرح میں ان کی زندگی کا پورا کچا چٹھا جو ہے بیان کرنے اور ان کے کرتوت ظاہر کرنے لگا۔ مطلب یہ ہے کہ پوری ڈیٹیلز جو ہے میں پورے ان کے سامنے کھول کر ایک ایک چیز بیان کر دی اور ایک ایک چیز ظاہر کر دی۔ تو وہ کہنے لگے کہ خدا را بس کیجئے، راز ظاہر ہوتے ہیں، ایسے راز جو ہے کھل جا رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ کہ ختم خواجگان پڑھنا یہ بزرگوں کی جو ہے ایک علامت ہے، بزرگان دین کا ایک طریقہ کہ یہ بزرگان دین کا ایک طریقہ ہے، اور بزرگان دین جو ہے اس سے فیض حاصل کیے ہیں، بزرگان دین جو ہے اس سے فائدہ اٹھائے ہیں، تو ہم کو بھی چاہیے کہ ہم بھی ختم خواجگان پڑھیں۔ اب اس کے بعد آداب مجلس اولیاء کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں کہ حضرت والد ماجد حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ شیخ عبد القدوس رحمۃ اللہ علیہ کے گھر گئے، تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ حضرت کی خدمت میں شربت گلاب پیش کرو، شربت گلاب حضرت کی خدمت میں پیش کرو۔ وہاں 2 بوتلیں رکھی تھی، 2 بوتل وہاں پر رکھی ہوئی تھی، تو لڑکے نے بڑی بوتل رکھ دی اور چھوٹی لا کر پیش کر دی۔ حضرت والد ماجد نے ہنستے ہوئے فرمایا کہ بیٹے بڑی بوتل کیوں چھوڑائے ہو، وہ بھی لے آؤ، بڑی بوتل کو کیوں چھوڑ دیے ہو، وہ بھی لے کر آؤ۔ کاتب الحروف یعنی حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ شیخ عبدالاحد رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہوئے، شیخ عبدالاحد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے بیمار ہوئے، اور حضرت والد ماجد یعنی شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ عیادت کے لیے تشریف لے گئے، بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے، تو فقیر بھی ہمراہ تھا یعنی ساتھ میں تھا، تو شیخ نے صحت کے لیے دعا کی درخواست کی۔ حضرت شیخ عبدالاحد رحمۃ اللہ علیہ نے تندرست ہونے کے لیے دعا کی درخواست کی، التجا کی، تو حضرت والد چپ ہو گئے، حضرت والد شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ جو ہے چپ ہو گئے۔ ان کے عزیزوں نے دعا کے لیے زور دیا، پھر بھی خاموش رہے، یعنی حضرت شیخ عبدالاحد رحمۃ اللہ علیہ کے جو چاہنے والے تھے انہوں نے بھی دعاؤں کے لیے بہت زور دیا، درخواست کی، پھر بھی حضرت خاموش رہے۔ بالآخر یعنی اخیر میں حضرت شیخ عبدالاحد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت والد کے دل کی بات سمجھ لی، حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کے دل کی بات سمجھ لی، اور اپنے عزیزوں کو دعا کے لیے مجبور کرنے سے منع کر دیا، اپنے چاہنے والوں کو دعا کے لیے مجبور کرنے سے منع کر دیا کہ اولیاء کی بارگاہ میں اصرار نہیں کرنا چاہیے، بہت زیادہ زور نہیں دینا چاہیے۔ حضرت والد ماجد وہاں سے اٹھے تو فقیر سے فرمایا، یعنی حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ شیخ کی زندگی کے دن پورے ہو گئے ہیں، اس وقت جو ہے دعا سے کچھ فائدہ نہ ہوتا، میری خاموشی میں یہی حکمت تھی۔ اور اس کے بعد جو ہے شیخ کچھ دنوں کے بعد شیخ عبدالاحد رحمۃ اللہ علیہ آغوش رحمت میں چلے گئے، اللہ کی رحمت کی آغوش میں چلے گئے، یعنی انتقال کر گئے۔ اب اس کے بعد عنوان قائم کر رہے ہیں فراست مومن کی فراست،
یعنی مومن کی دور اندیشی۔ ایک دن حضرت والد ماجد اس فقیر کو علم و عرفان کے عجیب نکتے فرما رہے تھے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے والد علم و عرفان کے، معرفت کے عجیب نکتے جو ہے، ایک سے ایک نکتے جو ہے بتلا رہے تھے، سکھا رہے تھے، تعلیم فرما رہے تھے کہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، یہ حدیث پاک کی جو ہے بحث چل نکلی۔ تو اس کی تشریح میں آپ نے 2 قصے بیان فرمائے۔ ایک قصہ شیخ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ کی فراست کا جو اپنی جگہ بیان ہوگا ابھی آگے چل کر، اور دوسرا قصہ اپنی فراست کا بیان فرمایا۔ حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ نے 2 قصے بیان فرمائے، تو ایک تو شیخ رفیع الدین کی فراست کا تھا، وہ ابھی بیان ہوگا، اور ایک دوسرا اپنی فراست کا بتلایا، وہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ایک مرد جو ہے فقیرانہ وضع، یعنی اس کا رکھ رکھاؤ اور اس کا رہن سہن جو ہے بالکل فقیروں کی طرح، نقاب پوش، نقاب پہنا ہوا، حد درجہ دردمند، بہت زیادہ جو ہے دردمند، جو ہر لمحے کوئی نہ کوئی عاشقانہ شعر، ہر گھڑی جو ہے کوئی نہ کوئی عشقیہ جو ہے شعر یا پرسوز ہندی دوہے پڑھتا تو ہندی کے جو ہے پرسوز جو ہے وہ نغمے پڑھے اور گریہ وزاری کرتا رہتا ہے۔ تو وہ شخص جو ہے میرے پاس آیا، ایسا درویش، ایسا فقیر، یعنی ایسا شخص آیا جس کا لباس وغیرہ سب فقیرانہ تھا، میرے پاس آیا اور جو ہے رشد و ہدایت کی طلب کے ساتھ قیام کے لیے، یعنی بھئی یہ کہ وہ ہدایت کی اور صحیح راستے کی جستجو میں نکلا ہے، تو بہرحال اس کے ساتھ جو ہے اس قیام کے لیے اس نے حجرہ بھی مانگا کہ بھئی مجھے صحیح راستے پر آنا ہے اور میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، قیام کرنا چاہتا ہوں، تو حجرہ بھی چاہیے۔ میں نے بالکل انکار کر دیا۔ جب وہ چلا گیا تو میں نے کہا کہ یہ کالا سانپ ہے، اس سے ڈرنا چاہیے۔ حاضرین نے اس بات کو تسلیم کرنے میں تأمل کیا، کچھ غور و فکر کیا، رک گئے۔ ایک مدت بعد، کچھ زمانے کے بعد، وہ فقیر عورتوں کے لباس میں آیا اور عاقل خاں صوبیدار دہلی کے گھر میں خیرات کی تقریب میں عورتوں کے ساتھ چلا گیا۔ خیرات کی جو محفل لگی تھی اس میں عورتوں کے ساتھ چلا گیا۔ باہر آتے وقت ایک دربان نے اس کی رفتار دیکھ کر کہا، چال ڈھال دیکھ کر کہا کہ یہ تو عورتوں کی چال نہیں ہے۔ تو اور تجسس کے خیال سے، یعنی ٹٹولنے کے حساب سے اس کے پیچھے چل پڑا، تحقیق کرنے کے حساب سے۔ حقیقت حال واضح ہو گئی، پورا معاملہ جو ہے کھل کے سامنے آ گیا اور اسے قید کر لیا گیا۔ بالآخر یعنی اخیر میں معلوم ہوا کہ وہ کسی عورت کو بھگائے ہوئے پھر رہا تھا، اسی لیے اس نے نقاب پوشی اور گوشہ نشینی اختیار کر لی تھی، نقاب پہن لیا تھا، تنہائی اختیار کر لی تھی، اور اس کا فقیرانہ سوز و ساز اور درمندی محض ایک چال تھی، یعنی فقیروں کا جو لباس پہن رکھا تھا اور یہ جو نغمے گنگنا رہا تھا، یہ ساز اور یہ سب جو ایک چال تھی۔ اصل تو کیا ہے کہ وہ جو ہے ایک کسی عورت کو بھگا کر پھر رہا تھا، تو نقاب پہن لیا تھا اور تنہائی اختیار کر لی تھی۔ دنیا والوں کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ تو درویش ہے۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں، دست پیرز غائباں کوتاہ نیست، پیر کا ہاتھ جو ہے غائب لوگوں سے کوتاہ نہیں ہوتا، یعنی پیچھے نہیں ہٹتا۔ تو پیر کا جو ہاتھ ہے تو وہ سامنے بھی جو ہے کام کرتا ہے اور پیٹھ کے پیچھے بھی کام کرتا ہے، پوشیدہ طور پر بھی کام کرتا ہے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں آتی۔ فرمایا کہ عبدالحفیظ تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وطن، عبدالحفیظ تھانیسری نے جو ہے اپنے وطن جانے کا ارادہ کیا اور میرے پاس رخصت کے لیے آئے، واپس جانے کے لیے آئے،
تو ایک دستار اور نصف روپیہ، یعنی ایک دستار اور آدھا روپیہ، یعنی غالباً جو ہے اس کو 8 آنے جو ہم کہتے ہیں 50 پیسے، تو نصف روپیہ جو ہے نذرانہ بھی لائے، اور چاہا کہ دوسرا نصف روپیہ، آدھا روپیہ جو ہے مخدومی محمد ابو الرضا کی خدمت میں پیش کرے۔ تو میں نے خوش دلی سے کہا کہ تمہیں اعظم آباد کے میدان میں بہت خوفناک مشکل پیش آئے گی، تو بہلی کا ایک پہیہ نکل جائے گا، جو جانوروں کی گاڑی ہوتی ہے اس کا ایک پہیہ نکل جائے گا، تو میدان میں اسے ٹھیک کرانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ جو شخص بہلی کی سواریوں کی حفاظت کرے گا تو چوروں اور ڈاکوؤں کی مار دھاڑ سے بچانے اور ساز و سامان کی حفاظت میں کوشش کرے گا۔ مناسب ہے، بہتر یہ کہ اسے پورا روپیہ دیا جائے، کیونکہ اس کی محنت زیادہ ہوگی۔ تو اس نے پورا روپیہ مجھے دے دیا اور رخصت ہو گیا۔ ایک مدت بعد، ایک زمانے کے بعد جب وہ واپس لوٹا تو کہا کہ اس خوفناک وادی میں جہاں ڈاکوؤں کا بہت خطرہ تھا، بہلی کا پہیہ جدا ہو گیا۔ اس خوفناک وادی میں جہاں ڈاکو کا بہت خطرہ تھا، تو گاڑی کا جو ہے پہیہ نکل گیا، الگ ہو گیا، اور کچھ دور تک بغیر پہیے کی گاڑی چلتی رہی، تھوڑی دور تک جو ہے بغیر پہیے کی گاڑی چلتی رہی، تو ہمیں کوئی تکلیف بھی نہ پہنچی۔ اور پھر اس بیابان میں جنگل میں آسانی کے ساتھ ٹھیک ہو گئی، یہاں تک کہ ہم ساتھ والے قافلے سے ذرہ بھر بھی پیچھے نہ رہے، یعنی کچھ بھی پیچھے نہ رہے، ہم قافلے والوں کے ساتھ چلتے رہے۔ تو یہ کہ بزرگوں کا جو دست کرم ہوتا ہے، بزرگوں کی جو نظر ہوتی ہے، توجہ ہوتی ہے، وہ جس طرح سے سامنے کام کرتی ہے، تو وہ تنہائی میں، جنگلوں اور بیابان میں بھی کام کیا کرتی ہے۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں، چراغ فقر ہوا بھی جسے بجھا نہ سکی۔ فقیری کا جو چراغ ہے، جو شمع ہے، فقیری کی جو شمع ہے، تو اس کو ہوا بھی نہیں بجھا سکی۔ فرمایا، سننے میں آیا ہے کہ ایک دن مخدومی شیخ ابو الرضا محمد کی مجلس میں توجہ اور تاثیر کی بات چل پڑی۔ رات کا وقت تھا، تیز ہوا چل رہی تھی، چراغ روشن کرنے کا کوئی امکان ہی نہیں تھا، مطلب چراغ روشن کرنا ممکن ہی نہیں تھا، پاسبل نہیں تھا۔ حضرت والد نے فرمایا کہ نگاہیں چراغ پر مرکوز رکھو، نگاہوں کو جو ہے اپنی روشنی، اپنی آنکھوں کو جو ہے اپنی نگاہوں کو چراغ پر ڈالے رکھو۔ قدرت کے عجیب تماشے مشاہدے میں آئیں گے، قدرت کے جو ہے عجیب چیزیں قدرت کی طرف سے آپ کو دیکھنے میں کو ملے گی۔ تو چراغ کو پیالے میں رکھ کر لے آئے، حضرت والد ماجد جو ہے شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ چراغ کی طرف متوجہ ہوئے۔ جب حضرت نے پوری دل جمعی کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ اپنی توجہ ڈالی، تو پیالہ بھی چراغ سے ہٹا دیا گیا، چراغ خوب جل اٹھا، اور اس کے شعلے میں آندھی کے اثر کی کوئی لپک نہ تھی، یعنی آندھی کے اثر سے وہ جو ہے بجھا نہیں، بلکہ وہ جو ہے خوب روشن ہونے لگا، خوب اٹھنے لگا وہ چراغ۔ تو یہ بزرگوں کی نظر ہوتی ہے، ان کی توجہ ہوتی ہے، اس کا یہ اثر ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد عنوان قائم کر رہے ہیں، توجہ اور تاثیر۔ فرمایا کہ محمد مظفر نے مجھے خط لکھ کر ایک آدمی کے ہاتھ روانہ کیا، خط لکھ کر جو ہے مجھ تک پہنچایا، جس میں لکھا تھا کہ خط لانے والا تاثیر و توجہ کا منکر ہے، خط لانے والا تاثیر اور توجہ کا منکر ہے، انکار کرتا ہے۔ اگر اس پر نگاہ عنایت ہو جائے تو اس کے لیے ہدایت کا سبب بن جائے گی، یہ جو توجہ ہوگی تو ہدایت کا ذریعہ بن جائے گی۔ تو خط پڑھتے ہی میں نے اس پر توجہ ڈالی۔ حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خط پڑھ کر جو ہے میں نے اس پر توجہ ڈالی تو وہ بے ہوش ہو کر کلیتاً، یعنی پوری طریقے سے اپنے آپ سے بے خبر ہو گیا، اور انکار تاثیر کے عقیدے سے تائب ہوا، یعنی تاثیر کا جو وہ انکار کرتا تھا
تو اب جو ہے اس سے اس نے توبہ کر لی، اب جو ہے وہ تاثیر کو ماننے لگ گیا۔ تو اس طریقے سے اہل اللہ جو ہے اصلاح فرماتے ہیں۔ اس کے بعد کہہ رہے ایک منکر سے بزور نظر وصول کی، بہت مطلب یہ کہ پورے زور سے پرزور طریقے سے جو ہے ایک انکار کرنے والے سے نظر جو ہے وصول کی، نذرانہ وصول کیا۔ حضرت والد ماجد نے فرمایا کہ فرحات بیگ کو ایک مشکل پیش آئی تو اس نے نظر مانی کہ بار خدایا، نظر کے معنی منت کے بھی آتے ہیں، تو نظر جو ہے کسی نے مان لی تو اب اس سے وصول کرنا ہے۔ تو فرحات بیگ کو ایک مشکل پیش آئی تو انہوں نے نظر مانی کہ بار خدایا، خدا کی بارگاہ میں عرض کی کہ اگر میری مشکل حل ہو جائے تو اتنی رقم حضرت والد شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ہدیتاً پیش کروں گا۔ وہ مشکل حل ہو گئی تو نظر کا خیال دل سے جاتا رہا۔ تو کچھ دنوں بعد اس کا گھوڑا بیمار ہو کر ہلاکت کے قریب پہنچ گیا۔ مجھے اس بات کی روحانی طور پر اطلاع ہوئی تو ایک نوکر کے ہاتھ کہلا بھیجا، یہ اطلاع دی کہ یہ بیماری آپ کو جو آئی ہے یا یہ گھوڑے کو جو بیماری آئی ہے نظر پوری نہ کرنے کے سبب ہے۔ گھوڑا بیمار ہو کر جو ہے مرنے کے جو قریب پہنچا ہے تو یہ بیماری اس لیے آئی ہے کہ آپ نے اپنی منت جو مانی تھی، نظر کی مانی تھی، وہ پوری نہیں کی، اسی کی وجہ سے آپ کو یہ بیماری پہنچی ہے، آپ کو یہ تکلیف پہنچی ہے۔ تو اگر گھوڑا بچانا چاہتے ہو تو نظر جو ہے فلاں موقع پر تم نے مانی تھی، جو نظر وہ بھیج دو، جو نظر تم نے مانی تھی کہ بھائی اب میں اتنی رقم جو ہے پیش کروں گا ہدیے کے طور پر، تو وہ رقم پیش کر دو۔ تو یہ سن کر وہ نادم ہوا، شرمندہ ہوا اور نظر بھجوا دی، یعنی جو پیسہ وغیرہ دینے کے لیے کہا تھا وہ بھیج دیا۔ اسی لمحے جو ہے اسی وقت جو ہے اس کا گھوڑا تندرست ہو گیا۔ تو اس طرح سے اہل اللہ کی جو ہے نظر ہوتی ہے، بزرگان دین کی جو ہے توجہ ہوتی ہے، اور وہ اپنے مریدوں کی اصلاح کا اس طرح سے کام انجام دیتے ہیں۔ آج کے اس سلسلہ درس کو ہم یہیں پر موقوف کرتے ہیں، اور رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمارے اس پڑھنے اور سننے کو اپنی مقدس بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قول سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پڑھنے میں اور سننے میں اگر کسی قسم کی کوئی لغزش اور کوتاہی ہوئی ہو تو رب العالمین اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل سے معاف عطا فرمائے، اور اس درس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہم سب کے لیے بزرگان دین سے فیض حاصل کرنے کا ذریعہ بنائے، اور اس کی جو روحانیت ہے ہم سب کے قلوب میں اللہ تبارک و تعالی جاگزی فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی اس کی تاثیر سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔